آج کا ہمارا ٹاپک 1940 سے لے کر 1947 تک کے اہم سیاسی واقعات کے حوالے سے۔ دیکھیں 1947 میں چونکہ پاکستان بنا تھا، موریث وجود میں آیا تھا، اور یہ اس صدی کا انتہائی اہم واقعہ تھا۔ اس لحاظ سے پاکستان بننے کے لحاظ سے جو اس سے ماقبل کے کچھ سال ہیں اس میں رونما ہونے والے سیاسی واقعات بھی پاکستان بننے اور پاکستان کے وجود اور تشکیل کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان بننے سے تقریباً 7 سال پہلے یعنی 1940 میں 2 واقعات پیش آئے جنہیں اہم سیاسی سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو خود پاکستان کی قرارداد کے حوالے سے، جب 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے اس بات کی قرارداد منظور کر لی تھی، گویا وعدہ کر لیا تھا، عہد کر لیا تھا کہ اب ہمیں پاکستان بنانا ہے، اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی منزل کا انہوں نے تعین کر لیا تھا۔ سب سے زیادہ اہم واقعہ 1940 میں رونما ہونے والا یہ تھا کہ قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تھی۔ کلیئر ہے؟ اسی طرح 1940 میں اگست کے مہینے میں ایک اور اہم سیاسی واقعہ پیش آیا تھا، سیاسی اعتبار سے وہ اہم تھا۔ وہ یہ تھا کہ حکومت برطانیہ نے ایک آفر پیش کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک نیا قانون بنائیں گے، ایک نیا آئین بنائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ایک نئی حکومت آئے گی جو کہ ہندوستان کے معاملات کو چلائے گی۔ یہ 2 اہم ترین باتیں نئے آئین کو بنانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ جنگ جب ہماری ختم ہو جائے گی، چونکہ اس دور میں انگلینڈ سیکنڈ ورلڈ وار لڑ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ سیکنڈ ورلڈ وار اس وقت جاری تھی، تو چونکہ وہ اپنے ملک پر بھی حکمرانی کر رہا تھا، ہندوستان پر بھی حکمرانی کر رہا تھا انگریز، اس نے یہ کہا تھا 1940 اگست 1940 کی ایک آفر میں جو ہندوستانیوں کے لیے تھی کہ ہم جنگ کے خاتمے پر ہندوستان میں ایک دستور ساز اسمبلی قائم کریں گے جس کا کام دستور بنانا ہوگا، قانون بنانا ہوگا، ایک نیا قانون بنایا جائے گا، اور نئی حکومت جو یہاں آئے گی، مطلب یہ کہ حکومت کے اختیارات جس اقتدار کو منتقل کیے جائیں گے، جن لوگوں کو منتقل کیے جائیں گے، ہم اس بات کو اس میں ضرور خیال رکھیں گے کہ اس کو ہندوستان کے اکثر لوگ ایکسیپٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور کچھ نہ کریں، بلکہ ہم سب کی خوشی کا اس میں خیال رکھیں گے۔ یہ 1940 اگست 1940 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح تیسرا اہم واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1942 میں 1942 میں جب جنگ کی حالت بہت زیادہ نازک ہو چکی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کی، انگلینڈ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے، کیونکہ اس دور میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی انگلینڈ کے خلاف جاپان بھی تھا۔ جاپان کی فوجیں انڈونیشیا پر قبضہ کر چکی تھیں، ملایا پر بھی قبضہ کر لیا تھا، سنگاپور پہ بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ برما تک جاپنیز آرمی پہنچ چکی تھی۔ تو انگلینڈ کو اس بات کا خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہندوستان پر بھی قبضہ ہو جائے، اس لیے ہندوستانیوں کو، چونکہ یہاں کی سیاسی فضا بھی بہتر نہیں تھی، سیاسی اعتبار سے بھی جھگڑے جاری تھے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان، تو یہاں کی سیاسی فضا کو بہتر بنانے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو شانت رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ وہ کیسے آیا، کیا ہوا؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسٹیفورڈ کرپس اس کا نام تھا۔ اس کو برطانیہ کی جنگی کابینہ نے ہندوستان بھیجا تھا تاکہ یہاں کی سیاسی فضا کو بہتر بنائے۔ یہ جب ہندوستان پہنچا تو اس نے دہلی پہنچتے ہی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اس نے یہ کہا کہ میں بر صغیر کے سیاسی مسائل کا حل لے کر آیا ہوں،
مطلب یہ کہ میں سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہوں, کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں کے جو سیاسی واقعات میں ایک انتشار نظر آتا ہے اور افراتفری نظر آتی ہے, میں ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں. پورے اسٹاف کے ساتھ آیا تھا یہ دہلی, اور ایک ہفتے اس نے مسلم لیگ کے لوگوں سے بھی ملاقات کی, کانگریس کے لوگوں سے بھی ملاقات کی, یعنی مسلمانوں سے بھی ملاقات کی ایک ہفتے میں, اور ہندوؤں سے بھی ملاقات کی, تاکہ ان لوگوں کی مرضی کے بارے میں علم ہو سکے. ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک سجیشن ہمارے سامنے رکھی, تجاویز رکھی ہمارے سامنے, سجیشنز, پورا ایک یہ کہہ لیں کہ اس میں مختلف پوائنٹس تھے. ہمارے سامنے کچھ سجیشنز رکھی, اور وہ سجیشنز یہ تھیں کہ جنگ جیسے ہی ختم ہوگی تو ہم ہندوستان میں ایک دستور ساز اسمبلی قائم کریں گے. دستور ساز اسمبلی اس اسمبلی کو کہتے ہیں جس کا کام قانون بنانا ہوتا ہے. تو اس نے بھی وہی والی بات کی جو کہ 1940 اگست 1940 کی آفر میں برطانوی حکومت نے کہی تھی, برٹش گورنمنٹ نے کہی تھی. تو اس نے یہی بات کی کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی ہم ایک دستور ساز اسمبلی بنائیں گے, اور جس کے ممبران صوبائی اسمبلی کے ذریعے چنے جائیں گے. اسی طرح ایک اور بات یہ بھی اس میں شامل تھی اس کی سجیشنز میں, تجاویز میں, کہ کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی ریاست, ہندوستان کا کوئی بھی صوبہ یا ہندوستان کی کوئی سی بھی ریاست اس بات کا اختیار رکھے گی, اس کو یہ اختیار ہوگا چاہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر رہے, چاہے تو وہ ہندوستان سے علیحدہ ہو جائے. اب یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے اس کی تجاویز میں. اس نے یہ کہا تھا کہ صوبوں کو اختیار ہوگا, ریاستوں کو اختیار ہوگا ہندوستان کی, چاہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر رہیں, چاہے تو وہ علیحدہ ہو جائے ہندوستان سے. اسی طرح ایک بات اس نے یہ بھی کی تھی کہ جب تک جنگ چل رہی ہے اور جب تک یہ دستور جس کی اب بات ہم کر رہے ہیں وہ اپروو نہیں ہو جاتا, منظور نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ہندوستان کی دفاع کے ذمہ دار ہم خود ہیں. مطلب برٹش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان کا دفاع کرے اور یہاں کے معاملات کو ڈیل کرے. اب دیکھیں اس کی تجاویز میں اور باتیں بھی تھیں, لیکن میں اختصاراً یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ گریجویشن لیول پر جن باتوں کا جاننا ضروری ہے, میں کچھ باتیں اس لیے بھی چھوڑ رہا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس خود اپنی بھی ایفرٹ کر سکیں, خود بھی مطالعہ کریں. لیکن میں نے اس کے کی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی تجاویز اور بھی بہت ساری ہیں. تو یہ تجاویز اس نے اس لیے سامنے رکھی تاکہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس میں ایک شرط اس نے یہ بھی لگا دی, تجاویز کو یا تو مکمل طور پر آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا مکمل طور پر اس کا انکار کرنا ہے. ان تجاویز کو نہ مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا نہ کانگریس نے ایکسیپٹ کیا. مسلم لیگ نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ میں یہاں پر وہ پہلے بتا دوں کانگریس نے کیوں نہیں کیا تاکہ اس بات کی وجہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلم لیگ نے کیوں نہیں کیا. کانگریس نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کی اس تجاویز کو کیونکہ اس میں ہندوستان توڑنے کے حوالے سے بات آ گئی تھی. ریاستوں کو, صوبوں کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ ہندوستان کا حصہ بن کے رہیں یا علیحدہ ہو جائیں. تو وہ تو تقسیم کرنا نہیں چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے. اس لیے کانگریس نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو. مسلم لیگ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ مسلم لیگ کے ریجیکٹ کرنے کی جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے دیکھا تھا, سن لیا تھا, پتہ چل گیا تھا انہیں کہ اس میں علیحدہ ہونے کے حوالے سے بات تو کی گئی ہے, لیکن واضح طور پر پاکستان کے قیام کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی کہ واقعی پاکستان بنے گا یا نہیں. ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر دی. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی یہ بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں یہ ڈاؤٹ نظر آ رہا ہو کہ آج انگریز چونکہ خود جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی خود حالت ناگفتہ ہے, جن پتوں پر تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت چلی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کی پوری حکمرانی ہمارے نصیب سے ہٹا دی جائے. تو مسلمانوں کی نگاہ میں شاید یہ بات بھی ہو کہ انگریز کل کو اپنی اس بات سے مکر سکتے ہیں. آج تو حالات خراب ہیں, خود یہ ڈرے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جاپنیز ملٹری یہاں پر قبضہ کر لے. تو ممکن ہے کہ انہیں ہمیں شانت رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم لیگ نے اس لیے بھی اس کا انکار کیا ہوگا, ان تجاویز کو اس لیے بھی نہیں مانا ہوگا کہ کہیں ہمیں سنہری باغ نہ دکھائے جا رہے ہوں. اسی طرح
1942 میں ایک اہم سیاسی واقعہ پیش آیا، اس کو بھی مورخین نے اہم سیاسی واقعہ شمار کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ کانگریس نے ایک تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف. اس تحریک کا نام تھا ہندوستان چھوڑ دو تحریک. اس تحریک کا کیا مقصد تھا، کیوں چلائی گئی تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور کیا چاہتے تھے اس کے ذریعے ہندو. اصل میں اس تحریک میں ایک سلوگن پیش کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ اس میں ایک جلسے میں کانگریس نے یہ کہا تھا کہ ہم انگریز کو یہ کہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ہندوستان کی حکومت چھوڑے اور کانگریس کو اختیارات دے، حکومت ہمارے حوالے کرے، مطلب ہمیں حکومت دیں اور فوری طور پر ہندوستان سے نکل جائیں. جب یہ بات انگریزوں تک پہنچی تو انہوں نے بہت سارے ان کے لیڈرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور انہیں خلاف قانون جاتا ہوا دیکھا، ان پہ کیسز لگ گئے. اب اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اور مسلم لیگ کے اور لوگوں نے مسلمانوں کو اس تحریک سے دور رہنے کو کہا. یہ تحریک ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہندوؤں نے چلائی تھی، اس لیے چلائی تھی کہ انگریز پر دباؤ ڈالے اور اسے ہندوستان سے نکال باہر کرے اور خود اقتدار حاصل کر لیں. مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائن ملی ان کے لیڈرز کے ذریعے کہ اس تحریک کا حصہ نہ بنے، ان کا ساتھ نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہندو اور کانگریس آج انگریز کو نکال باہر کرے گا تو اقتدار کس کے پاس جائے گا؟ یہاں تو ہم بھی رہتے ہیں اور وہ بھی رہتے ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جب اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو نقصان تو ہمارا ہے. حکومت ان کی ہے، انہیں کچھ اختیارات ملتے ہیں، کئی الیکشن یہ جیت جاتے ہیں تو ہمیں پیسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جب حکومت ہی ان کی ہوگی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر تو پاکستان بننے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے لوگوں کو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہندوستان چھوڑ دو، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ پہلے تقسیم کرو پھر چھوڑ دو. ہمیں انگریز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ جائے نہ جائے، بس ہمیں تو اپنے وطن سے لینا دینا ہے. پاکستان آپ ہمیں دیں اور اس کے بعد آپ کہیں بھی جائیں. اسی طرح قائد اعظم نے ان کی اس تحریک کو دو رخی پستول بھی کہا تھا. مطلب یہ کہ ایک ایسی پستول ہے یہ تحریک کہ اس میں سے ایک گولی انگریز کو لگے گی اور دوسری مسلمانوں کو لگے گی. انگریز کا نقصان ہوتا ہے تو ہمارا نقصان بھی ہو جائے گا اس طرح، کیونکہ کانگریس کے ہاتھ میں اختیارات چلے جائیں گے اور حکومت ان کو مل جائے گی. اسی طرح ایک اور جو اہم سیاسی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان کو منظور کر لیا تھا. سندھ کی اسمبلی نے. اس کے بعد ایک اور اہم سیاسی واقعہ جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے CR فارمولا کے نام سے. 1944 میں یہ واقعہ پیش آیا. CR فارمولا. CR فارمولا اسے کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کانگریس کا ایک لیڈر تھا، اس کا نام تھا CR سے چکرورتی راج گوپال آچاری. چکرورتی راج گوپال آچاری، اس کو شارٹ فارم میں انہوں نے CR کہہ دیا. تو چکرورتی راج گوپال آچاری نے ایک فارمولا بنا کر مسلم لیگ کے پاس بھیجا تھا، قائد اعظم کے پاس بھیجا تھا. اچھا، اس فارمولے کو جو اس نے بنا کر بھیجا تھا، مطلب اس کے اندر اپنی سجیشنز یا یہ کہہ لیں کہ ایک پلان اس نے پیش کیا تھا. اس فارمولے کو CR فارمولا تو کہتے ہی ہیں، اسے راجا جی کا فارمولا بھی کہا جاتا ہے. راجا جی کا فارمولا. اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ وہ یہ کہا، اس نے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ مان لیتی ہے، مطلب یہ کہ اگر مسلم لیگ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کو مکمل طور پر ہم آزاد کریں، پہلے انگریز کو باہر نکالیں، مکمل طور پر آزادی ہمیں حاصل ہو جائے، یہاں صرف ہندو اور مسلمان رہ جائیں، یہ دو جماعتیں رہ جائیں، انگریز کو باہر نکال دیں ہم، اور جنگ کے عرصے میں عارضی حکومت کے قیام پر اگر مسلم لیگ رضامند ہو جائے، عارضی طور پر جب تک جنگ چل رہی ہے تو عارضی حکومت ہم قائم کر لیں، انگریز کو نکال باہر کریں. تو یہ آفر دی تھی، گویا ایک فارمولا جو انہوں نے پیش کیا تھا، اس میں یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ علاقے ہندوستان کے جو شمال مغرب اور مشرق کے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، وہ علاقے ان کی حد بندی کے حوالے سے ہم رضامند ہو جائیں گے. مطلب دوسرے لفظوں میں اور آسان کر کے اس بات کو اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو مطلب یہ ہے
کہ CR فارمولہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مسلم لیگ کو چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہندوؤں کا ساتھ دیں، انگریزوں کو نکال باہر کریں، اور وہ علاقے ہندوستان کے جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں وہ علاقے ہم آپ کو دے دیں گے، ریفرنڈم کروا لیں گے وہاں پر. تو یہ پلان ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا، اور ریفرنڈم کروا کر ہم یہ ان سے معلوم کر لیں گے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں کہ آیا کہ آپ ہندوستان کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں یا الگ. اب یہاں دیکھیں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، ابھی جب ہندوستان یہ کرپس مشن آیا تھا اور اس نے علیحدگی کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے خود مخالفت کی تھی، اور یہاں یہ بات خود کہہ رہے ہیں. قائد اعظم نے بہرحال اس بات کو نہیں مانا اور انہوں نے جان لیا کہ یہ ایک فریب ہے گا جس کے ذریعے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہو جائے گا ہمارے ساتھ، لہٰذا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے 1944 میں سپٹمبر کے مہینے میں پیش آیا، وہ ہے گاندھی جینا ملاقات، گاندھی جینا گفتگو. گاندھی جی کی مادری زبان گجراتی تھی اور قائد اعظم کی مادری زبان بھی گجراتی تھی. گاندھی جی نے گجراتی میں قائد اعظم کو خط لکھا، ایک بڑا دل فریب خط تھا وہ، اور اس میں انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی. قائد اعظم نے جب وہ خط پڑھا تو اپنے لوگوں سے جو کہ مسلم لیگ کے تھے ان سے مشورہ کیا اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، ملاقات کریں یا نہ کریں. انہوں نے کہا صحیح ہے ملاقات آپ کر لیں. تو قائد اعظم نے اپنی رہائش میں انہیں بلا لیا، ممبئی میں مالابار ہل میں قائد اعظم کی رہائش تھی، وہاں انہیں بلا لیا. گاندھی جی وہاں پہنچ گئے اور ان کے درمیان گفتگو جاری ہوئی. 9 سپٹمبر کو اس گفتگو کا آغاز ہوا اور یہ 27 سپٹمبر تک چلتی رہی، تقریباً 25 گھنٹے مختلف اوقات میں. ہم کبھی جاری، ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیو وہ گفتگو ہی چلتی رہتی تھی اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. 25 گھنٹے کی مجموعی طور پر ان کی گفتگو ہوئی، لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں نکلا، فیل ہو گئی وہ باتیں. گاندھی جی یہ کہہ رہے تھے کہ ریفرنڈم کروایا جائے گا اور اس کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ واقعی برطانیہ کے بعد ہمیں آزادی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں ہم تقسیم کریں گے ہندوستان کو. یہ گاندھی جی کا موقف تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نظریہ پاکستان کو تسلیم کریں، مسلم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت مانیں، ایک نمائندہ، ایک ریپریزنٹر پارٹی مانے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، آپ مسلمانوں کو ایک الگ قوم مانیں. بس یہ ان کی گفتگو چلتی رہی، ہر ایک اپنی بات کو اپنے مخالف سے، اپنے یہ کہہ لیں کہ مد مقابل سے ایکسیپٹ کروانا چاہتا تھا، لیکن یہ ایکسیپٹ نہ ہو سکا. بہرحال یہ فیل ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال گاندھی جی اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ تقسیم ہونا چاہیے. اتنا انہوں نے ضرور اس میں کہہ دیا تھا، لیکن بس بات یوں تھی کہ ریفرنڈم کروایا جائے گا اور ضرورت محسوس کی گئی تو تقسیم کریں گے.